رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ احمد اپنی گاڑی میں اکیلا ایک لمبی سنسان سڑک سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک شادی سے واپس آ رہا تھا۔ اس سڑک کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ رات کے بعد یہاں سفر نہیں کرنا چاہیے، مگر احمد ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگی۔ احمد نے گاڑی روک دی۔ بوڑھا خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر احمد نے پوچھا، بابا جی کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، بس آگے آخری موڑ تک۔ اس کی آواز بہت عجیب تھی، جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ احمد نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی مرر میں پچھلی سیٹ خالی تھی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید اسے وہم ہوا ہے۔ چند منٹ بعد گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ احمد نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ اسی وقت پچھلی سیٹ سے آواز آئی، باہر مت نکلنا۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ بوڑھا بولا، وہ آ رہی ہے۔ احمد کچھ سمجھ نہ سکا۔ تبھی اس نے سامنے سڑک پر ایک عورت کو دیکھا۔ لمبے کالے بال، سفید کپڑے اور سر جھکا ہوا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف چل رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ احمد نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ ہوا۔ عورت اب گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ اچانک اس نے زور سے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا، دھڑم! احمد خوف سے چیخ اٹھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد بوڑھے نے کہا، آنکھیں مت کھولنا۔ چند سیکنڈ بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا، اب گاڑی سٹارٹ کرو۔ احمد نے چابی گھمائی۔ اس بار گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ وہ پوری رفتار سے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دور جا کر اسے یاد آیا، اس نے بوڑھے کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی۔ بوڑھا غائب ہو چکا تھا، صرف ایک پرانی تسبیح پڑی تھی۔ اگلی صبح احمد اسی علاقے میں واپس آیا۔ قریب ایک چھوٹا سا ڈھابہ تھا۔ اس نے وہاں موجود ایک بزرگ کو ساری بات بتائی۔ بزرگ خاموش ہو گئے، پھر بولے، جس بوڑھے کی تم بات کر رہے ہو وہ 10 سال پہلے اسی سڑک پر ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی اچھے لوگوں کی جان بچاتا ہے۔ احمد کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور وہ سفید کپڑوں والی عورت؟ بزرگ نے گہری سانس لی۔ وہ بھی اسی حادثے میں مری تھی، لیکن وہ ہر اس شخص کو روکنے کی کوشش کرتی ہے جو رات کو اس سڑک سے گزرتا ہے۔ احمد خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ وہی پرانی تسبیح اب بھی وہاں موجود تھی، اور اس کے ساتھ ایک کاغذ رکھا تھا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، آج تو بچ گئے، لیکن ہر رات کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ احمد نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ کبھی اس سڑک کا رخ نہیں کیا۔